السلام علیکم دوستو، انسائیڈ ویب موضوع فخر میں خوش آمدید۔ جہانگیر ترین ایک مرتبہ پھر متحرک ہوئے اور انہوں نے کراچی کے اندر ایک نہایت اہم سیاسی شخصیت سے ملاقات کی، اور اس سیاسی شخصیت سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ پاور پالیٹکس کے راؤنڈ 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یعنی وہ جو اصل کھیل ہے اس کے آغاز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور انہی تیاریوں کے سلسلے میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ گئے ہیں کراچی، اور کراچی جا کے انہوں نے ملاقات کر لی ہے، اور اس ملاقات کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ہم عمران خان صاحب کی، جنہوں نے کی بھی اچانک سندھ کے اندر جو ان کی سندھ کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی جو دلچسپی ہے وہ اچانک بڑھ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سندھ کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے بھی کیے ہیں، اور انہوں نے نیکسٹ ویک کراچی کے دورے کا پلان بھی بنایا، اور اس دورے کے اندر انہوں نے اہم شخصیات سے ملاقات کرنی ہے، اور جو سندھ کے بارے میں انہوں نے پلان بنایا ہے اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کرنے ہیں، اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے ہیں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے۔ یہ تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کروں گا شہباز گل صاحب کی۔ شہباز گل صاحب وہ شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کی نیک نامی کا تو کسی صورت سبب نہیں بن رہے، بلکہ وہ ان کے لیے ہزیمت کا، سبکی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات اتنی نیگیٹو ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو رد عمل آتا ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے عوامی سطح کی بات کر رہا ہوں تو وہ رد عمل کسی بھی صورت اچھا نہیں آتا۔ اور چونکہ یہ تمام معاملہ جو ہو رہا ہے یہ شہباز گل صاحب کی طرف سے یہ آتا ہے ٹویٹس کے اوپر، اور جب ٹویٹ کے اوپر وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر اس پر جوابی ٹویٹس آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد جو ایک سوال پھر جواب پھر سوال پھر جواب کا ایک ایسی تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ فی الحال یہ آپ ان کا ٹویٹ دیکھیں جو اس وقت آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جس میں شہباز گل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کی گھٹیا زبان مریم اور بلاول وزیر اعظم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کل سے اسی زبان اور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ تمیز سکھانے والے حضرات انہی کی زبان اور انداز میں ہیڈ لائن بنا رہے ہیں، ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹس چلائی جا رہی ہیں، کل سے سنتھیٹک لیڈرز کی طبیعت درست کی جائے گی۔ یہ زبان ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی سوشل میڈیا پر قومی لیڈرشپ کے حوالے سے، اگرچہ وہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ہیں، لیکن شہباز گل صاحب چند بنیادی حقائق کو نظر انداز کر گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم اور بلاول صاحب، بے شک یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ٹارگٹ میں رکھا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر چونکہ چل رہی ہے انتخابی مہم اور پولنگ ہونی ہے 25 جولائی کو، اور اس کے لیے پولیٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے جب بھی انتخابی مہم چلتی ہے، کسی بھی جگہ پر چلتی ہے۔ اس انتخابی مہم میں پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی لگا رہے ہیں رگڑا، جبکہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے ابھی تک جتنے بھی 4-5 جلسے کیے ہیں ان جلسوں میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جملہ نہیں بولا، جبکہ وہ تنقید کرتی ہیں صرف اور صرف حکومت کے اوپر، اور حکومت میں آپ کو معلوم ہے کہ آ جاتے ہیں عمران خان صاحب، اور جب عمران خان کا ذکر کرتی ہیں وہ تو اپنے لب و لہجے میں کرتی ہیں، کبھی ان کو کشمیر فروش کہتی ہیں، کبھی ان کو سلیکٹڈ کہتی ہیں، کبھی چونکہ کشمیر کے الیکشن ہے تو اس حوالے سے وہ ساری گفتگو کرتی ہیں، اور جب وہ یہ بات کرتی ہیں تو پھر حکومت کو لگ جاتا ہے برا۔ اب جو شہباز گل صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹس چلائی جا رہی ہیں۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ جو جرنلسٹک نارمز ہیں اس کے مطابق، یا ویسے بھی جو سیاسی حالات ہیں، اگر اپوزیشن نے سیاسی جلسوں میں، انتخابی جلسوں میں اگر حکومت پر تنقید نہیں کرنی تو کیا حکومت پر کی تعریفیں کرنی ہیں؟ اور اگر اپوزیشن نے اپنے جلسوں میں حکومت کی تعریفیں کرنی ہیں تو کیا حکومت چنے بیچے گی؟ اس دوران وہ کیا کرے گی؟ اگر حکومت کی تعریفیں اپوزیشن نے کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو گھر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اس کا کام تو اپوزیشن خود کرے گی۔ اپوزیشن کا کام ہے حکومت پر تنقید کرنا، حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنا، حکومت کی غلطیوں کو اجاگر کرنا، اس کو عوام کے سامنے لے کے آنا، اور حکومت کی غلط پالیسیوں کے اوپر رائے عامہ کو ڈیولپ کرنا، جبکہ حکومت کا کام ہے اپوزیشن کی جو نشاندہی کرتی ہے غلطیوں کی، ان غلطیوں میں اگر وہ سمجھے کہ واقعتاً غلطی ہیں تو ان کی اصلاح کرے، ادروائز سیاسی انداز میں اس کا جواب دے، اور سیاسی انداز میں جواب اسی طریقے سے دیا جا سکتا ہے جس طریقے سے مریم صاحبہ اور بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ پی ٹی آئی بھی جلسے کر رہی ہے، وہ مراد سعید صاحب موجود ہیں، اتنے زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ دبنگ
لیڈر موجود ہیں جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تو چھت پھاڑ دیتے ہیں. ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور ہیں اور دیگر بھی ان کی قیادت میں موجود ہے. عمران خان صاحب خود جانا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر, اور محض 17 جولائی کو انہوں نے آزاد کشمیر کا اپنا وزٹ کرنا ہے. وہاں پہ کوئی 2 دن قیام کے دوران 4 جلسوں سے خطاب بھی کرنا ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی میدان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جواب پی ٹی آئی آلریڈی دے رہی ہے. جہاں تک اگلی بات آ جاتی ہے طبیعت درست کرنا, تو پھر طبیعت اگر درست کرنے کا معاملہ ہے تو پھر حقائق سے ہمیں حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب ہم محمود خان کی بات کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, انہوں نے جب کل ایک جلسے سے خطاب کیا تو اس جلسے میں 15 منٹ خطاب کے دوران انہوں نے 300 مرتبہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے, امیر مقام صاحب ہیں, حتیٰ کہ خاتون ہیں بڑی قابل احترام ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے ان کے لیے بھی بے شرم کا لفظ استعمال کیا کم از کم 15 منٹ کے خطاب میں 300 مرتبہ. پھر انہوں نے زپ لائن کے حوالے سے بات کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زپ لائن کے پی کی ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے, وہ تو ایک نجی کمپنی نے وہاں پر ایک یہ پروجیکٹ لگایا. تو اگر کسی بھی سطح پر کوئی حکومتی پروجیکٹ لگتے ہیں تو کیا اسے اپوزیشن والے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ مثال دیتا ہوں کہ جس ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر اس وقت محمود خان بیٹھے ہیں کے پی میں, کیا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پی ٹی آئی نے تعمیر کیا تھا؟ تو ان سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ نے تعمیر کیا ہوگا. یا یہ جو کے پی کے کی نئی اسمبلی ہے جس کے اندر محمود خان جا کے بیٹھتے ہیں, وہ پی ٹی آئی نے بنائی تھی, وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں یا شاید اے این پی کے دور میں بنی تھی, اور جس کے اندر وہ اب جا کے بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے خطاب کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کا تمام پروٹوکول استعمال کر رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم بات کریں گے تو کسی بھی لیول پر اس کو آپ جہاں بھی لے جائیں تو یہ ایک ندامت کی بات ہے. اگر آپ نے کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے, کارکردگی کا مقابلہ کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس لیول پر آ کے اپنی کارکردگی کو دکھانا پڑے گا لوگوں کے سامنے کہ جناب یہ ہے ہماری کارکردگی. اگر کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دوسری مرتبہ ٹرم ملی ہے, جو کے پی کے کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے, تو وہاں پر جو ان کے کارروائی نمایاں کیے گئے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے, اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. اس صوبے کی حکومت کی کارکردگی کو پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کے ساتھ ایٹ پار لا کر اس کا موازنہ کرنا چاہیے. اگر مرکز کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے گزشتہ 3 سال سے, اور ان 3 سالوں کے دوران اگر عمران خان صاحب کی حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے جو بھی منصوبے لگائے ہیں یا کام کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے آصف زرداری صاحب کے ساتھ یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ, اور باقی گورنمنٹس کے ساتھ. اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر کام کیا ہے تو اس کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے. صرف ٹویٹر کے اوپر اگر آپ نے کیمپین چلانی ہے تو وہ تو بالکل ہی عجیب سی بات ہے. اور ٹویٹر پر اگر حکومت چلنی ہے, ٹویٹر پر اگر بیانات چلنے ہیں, ٹویٹر پر اگر کارکردگی دکھانی ہے تو ٹویٹر, اور اگر کوئی کیمپین چلانی ہے تو ٹویٹر, اگر مکان بنانے ہیں تو ٹویٹر پر, اگر قرضے دینے ہیں تو ٹویٹر پر. حقائق کا اس کے ساتھ اگر کبھی جا کے وزیر اعظم خود کسی بینک کے اندر جا کے دیکھیں, اپنے کسی کام کرنے والے کو بھیجیں ذرا بینک, اسے جا کے پوچھیں کہ جناب اس ملازم سے کہیں کہ جا کے اس نے قرضہ لینا ہے, جا کے بینک سے جا کے رابطہ کرے اور جناب میں نے 3 مرلے کے مکان کے لیے قرضہ لینا ہے, تو وزیر اعظم کو پتہ چل جائے گا کہ بینک والے کس طریقے سے غریب آدمی کی ناک سے لکیریں لگواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو 1 ٹکے کا قرضہ نہیں ملتا. اتنی لمبی چارٹر آف ڈیمانڈ آتی ہے, تو کہاں سے غریب آدمی پورا کرے گا؟ یہ صرف ٹویٹر کیمپین ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر جب جواب آتا ہے تو وہ بھی اسی طاقت کے ساتھ آتا ہے, اسی شدت کے ساتھ آتا ہے, اور پھر وہ جواب کے بعد پھر ایک نئی کیمپین شروع ہو جاتی ہے. جیسے شہباز گل صاحب کا جواب دیا, افسوس ہے مجھے اس بات پر کہ عطا تارڑ صاحب نے بھی اسی زبان میں ان کو جواب دیا جو بالکل غلط ہے. عطا تارڑ صاحب نے شہباز گل کو جواب دیا کہ تم زبان درازی کرو تو صحیح, تمہاری ناک سے لکیریں نہ نکلوائیں تو نام بدل دینا. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ نہ سیاست کا علم نہ جمہوریت کا پتہ, خوشامد اور گالیوں کی بدولت آج سیاست کر رہے ہو. تو یہ جواب آتا ہے جب سامنے, تو پھر حالات کا اس وجہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم کس لیول پر آ چکے ہیں. اپنے پولیٹیکل میچورٹی, اپنی جو تہذیب جو بھی ہے وہ ہم کس لیول پر آ چکے ہیں. پھر یہاں پر آ کر جو عام آدمی ہے اس لیول پر آ کے جب اپنی لیڈرشپ کو دیکھتا ہے, تو یہ وہ موقع ہے جب سیاست سے, جب اس سارے عمل سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے اور پھر وہ اپنے انداز سے سوچنا شروع کرتے ہیں. خیر,
جہانگیر ترین صاحب کی بات کرتے ہیں جناب، جو ہمارا اصل موضوع ہے اس پر آتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں سر کراچی، اور کراچی جا کے انہوں نے اہم شخصیات سے کی ہیں ملاقاتیں، اور جس سب سے اہم شخصیت سے ملاقات کی وہ بھی حکومتی اتحادی جماعت کے ایک لیڈر ہیں، اور وہ ہیں پیر صاحب پگاڑا، اور جہانگیر ترین صاحب کے ان کے ساتھ ذاتی مراسم بھی ہیں۔ خیر، جہانگیر ترین صاحب گئے کراچی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور بظاہر تو جو اس کے بعد بیان آیا وہ یہی کہا گیا کہ جناب انہوں نے پیر صاحب پگاڑا کی زوجہ کے انتقال پر تعزیت کی اور فاتح خوانی کی، لیکن اس موقع پر دونوں لیڈرز کے درمیان جو سیاسی صورتحال ہے اور جو نئے سیاسی امکانات ہیں اس پر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد دونوں لیڈرز نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم دوبارہ جلد ملیں گے، اور اس مرتبہ عید کے بعد انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ دونوں لیڈرز کی ملاقات ہوگی۔ اور یہ جو ملاقات ہے یہ ہم اس کو ویسے سرسری انداز میں نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب پاور پالیٹکس کے دو امپورٹنٹ پلیئر، اور خاص طور پر وہ دونوں امپورٹنٹ پلیئرز جو اس وقت بظاہر طور پر حکومت کا حصہ ہیں لیکن دونوں کو حکومت سے سخت ناراضگی ہے، دونوں کے حکومت پر سخت تحفظات ہیں، دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف حکومت کی جانب جو ان کے جو خواہشات تھیں یا جو حکومت سے ان کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، اور اس کے موقع پر دونوں کا مل جانا اور آپس کے اندر نئے سیاسی امکانات پر بات کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب عمران خان صاحب نے بھی سندھ کی سیاست میں ہلچل مچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک ایڈوائزری کونسل بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو سندھ کے معاملات کو دیکھے گی، اور خاص طور پر ان معاملات کو دیکھے گی جو حکومت سندھ کے تحت کام کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ منصوبے جو وفاقی حکومت سندھ کے اندر مکمل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کے تحت جو ہے مکمل نہ ہوں، بلکہ براہ راست وفاقی حکومت ان منصوبوں کو مکمل کرے، اور اس کے لیے ایک ایڈوائزری کونسل بنائی جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ وہ شکایت ہے جو گورنر عمران اسماعیل صاحب نے عمران خان صاحب کو کی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو کراچی میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنا چاہ رہی ہے، وہ تعینات کرنا چاہ رہی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو، جو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان ہیں، وہ ان کو ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہ رہی ہے، اور عمران اسماعیل صاحب اور وہاں پر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتی، وہ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کا کوئی لوکل جو لیڈر ہے وہ وہاں پر آئے اور ایڈمنسٹریٹر کی سلاٹ کو استعمال کرے، لہٰذا ایک نئی گیم کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ سندھ کو دوبارہ سے ایک سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا جائے اور سندھ گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی سٹیبل کیا جائے۔ اسی لیے عمران خان صاحب جا رہے ہیں کراچی، اور کراچی جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنے ایک لیڈر ہیں خدا بخش بھٹو صاحب، ان کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے، اور عمران خان صاحب جلد ان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جب کراچی جائیں گے تو وہ ارباب غلام رحیم، جنہوں نے ابھی حال ہی میں جی ڈی اے جو حکومت کا ایک اتحادی ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کے جو لیڈر ہیں ارباب غلام رحیم، جنہوں نے حال ہی میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے، ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے ملاقات کریں گے، علی گوہر مہر سے ملاقات کریں گے، اور ان کی جو اہم ملاقات وہاں پہ ہونی ہے جو جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروں گا، وہ شاید پیر صاحب پگاڑا سے عمران خان صاحب بھی ملاقات کریں گے۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ کے دورے کے اندر عمران خان صاحب یہ جو پانی کے اندر یا چائے کی پیالی کے اندر طوفان اٹھانا چاہ رہے ہیں، یہ طوفان کس حد تک آگے بڑھے گا، اور جہانگیر ترین کی جو ملاقات ہے اس کے نتائج کیسے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔